وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، آپ میں سے بہتوں نے بعض جماعتی بھائیوں سے سنا ہوگا کہ علماء دعوت کے مخالف اور سخت دشمن ہیں۔ مدارس میں پڑھانے والے لوگ تبلیغ کو نہیں مانتے۔ اگر علماء بھی تبلیغ اور دعوت میں شامل ہو جاتے تو عوام کو بڑا فائدہ ہوتا۔ یہ جملہ میں نے بھی بارہا سنا۔ میں نے سوچا کہ آج اس مسئلے پر بھی تھوڑی گفتگو ہو جائے تاکہ جماعتی بھائیوں کی غلط فہمی دور ہو سکے۔ سامعین، تبلیغ اور دعوت کا لفظ جماعتی بھائیوں کی زبان سے اس کثرت سے ادا ہوا اور ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا نام آتے ہی حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب کی جماعت کی جانب ذہن دوڑ جاتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ان کی جماعت کا نام ہی تبلیغی جماعت پڑ گیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس جماعت میں 99% تعداد غیر عالموں کی ہے۔ ان لوگوں نے مدارس میں کوئی وقت نہیں لگایا، ان کا نصاب نہیں پڑھا۔ ان میں سے بعض لوگ عصری تعلیم یافتہ ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی اور میدان کا ماہر ہے۔ ان کے علاوہ جو ہیں وہ بالکل عوام ہیں، جنہوں نے نہ دینی تعلیم پائی نہ عصری تعلیم حاصل کی۔ اس جماعت میں علماء برائے نام ہیں، اور جو ہیں وہ اتنی بڑی جماعت کی اصلاح کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ تبلیغی جماعت میں چونکہ زیادہ تر بلکہ غالب اکثریت عوام ہی کی ہے، اس لیے ان سے غلطیاں بھی پیش آتی رہتی ہیں، اور یہ کوئی عیب یا شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ عیب کی بات یہ ہے کہ علماء کی جانب سے غلطی کی اصلاح آئے تو اس پر خوش ہونے کے بجائے ناراض ہوا جائے، انہیں تبلیغ کا دشمن بتایا جائے، انہیں دعوت کا مخالف کہا جائے۔ ایسے وقت میں علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس جماعت کی رہنمائی کے لیے آگے آئیں۔ چنانچہ الحمدللہ علماء ہمیشہ رہنمائی کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سب جانتے ہیں، اور نہیں جانتے ہیں تو جاننا چاہیے کہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب کی تعلیم دارالعلوم دیوبند سے ہوئی ہے، اور پڑھنے کے بعد پڑھانے کا سلسلہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں تھا۔ انہوں نے 1926 میں اس جماعت کی بنیاد ڈالی۔ اس جماعت کو ابھی 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ علماء نے جماعت کی اس 100 سالہ زندگی میں ہر موڑ پر رہنمائی کی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی صاحب نے تو باقاعدہ ایک کتاب ہی لکھ ڈالی جسے فضائل اعمال کہا جاتا ہے، جو قرآن کے بعد چھپنے والی کتابوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور اور دنیا کے تمام دیوبندی علماء اور مدارس کے فضلاء نے اس جماعت کو اپنی جماعت مان کر ہمیشہ اس کی اصلاح کے لیے کوششیں کی، مضامین لکھے، بیانات کیے، کتابیں تیار کی۔ جماعت والے بھی ہر زمانے میں مدارس اور ان کے علماء و مفتیان کرام سے جڑے رہے اور ان سے وابستگی کو اپنی سعادت جانا۔ لیکن ادھر چند سالوں سے جماعت کے بعض افراد کی جانب سے کچھ ایسے بیانات سننے میں آئے جن سے بڑا تعجب ہوا اور بے حد غم بھی ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گنتی کے چند لوگ ہیں، مگر دنیا کی فطرت ہے کہ جب ایک کا خیال بگڑتا ہے تو دوسرے بھی اس بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان خیالات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر علماء تبلیغ میں وقت لگاتے تو جماعت کا کام اور بہتر ہوتا۔ یہ جملہ انتہائی نامناسب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدارس میں بیٹھ کر علماء ٹائم پاس کر رہے ہیں اور ان کی تمام محنتیں غیر دعوتی ہیں۔ یہ سوچنا کہ علماء تبلیغ میں حصہ نہیں لیتے غلط ہے، اور اس غلط فہمی کو جتنی جلدی ہو سکے دور کر لینا چاہیے۔ دیکھیے، اسلام کے سب سے بڑے مبلغ ہمارے آقا و مولا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر آج تک کے علماء و صلحاء امت۔ یہ سب ہر زمانے میں اسلام کی خدمت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ایک جماعت نے تصنیف و تالیف کا راستہ اپنایا
کسی حلقے نے واضح ارشاد کو منتخب کیا، کسی طبقے نے مناظرے کے ذریعے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، جس سے جو بن پڑا اس نے کیا۔ آج ہمارے دامن میں اسلام کی جو عظیم نعمت اور لازوال دولت ہے، وہ انہی محدثین، مفسرین، فقہاء، متکلمین، مصنفین، مؤلفین، علماء و مشائخ اور داعیان و واعظین کے طفیل میں ہے۔ انہوں نے علم و معرفت کی دولت سینہ بسینہ اگلی نسل تک پہنچائی اور اس میں بخل سے کام نہیں لیا۔ اسی دوران انہیں جان لیوا مراحل سے بھی گزرنا پڑا۔ بہتوں نے تو جام شہادت بھی نوش کیا۔ کئی علماء و مشائخ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے جیل میں رہ کر اپنی جان جاں آفری کو سپرد کر دی۔ امام احمد بن حنبل، علامہ ابن تیمیہ، شیخ احمد سرہندی اور حال میں علامہ صفر الحوالی جیسے لا تعداد خاصان خدا نے جیل کی تنگ کوٹھری میں اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ سربکف مسلمانوں اور جامع شہادت نوش کرنے والوں کی بھی ایک طویل اور سنہری تاریخ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب کے زمانے سے بہت پہلے کی شخصیات ہیں۔ انہوں نے کوئی چلہ نہیں لگایا، یہ 3 دن کی جماعت میں نہیں نکلے، سال بھی ان کا نہیں لگا، گشت اور فضائل اعمال کی تعلیم میں بھی انہوں نے حصہ نہیں لیا، مگر ہم یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے بعد والوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچایا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ انہوں نے بہتر انداز میں کی۔ سامعین، دراصل تبلیغی جماعت کے بعد افراد کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ دینی خدمت اور دعوت و تبلیغ بس وہی ہے جو تبلیغی جماعت میں رہ کر کی جائے۔ یہ ایک مغالطہ ہے۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے کسی خاص طریقے پر مسلمانوں کو زور نہیں دیا، بلکہ ہر اس طریقے کی حوصلہ افزائی کی جو اسلام کی صاف و شفاف اشاعت میں مفید اور کارآمد ہو۔ بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ مدارس کے علماء کی ساری محنتیں طلبہ ہی پر ہیں اور خانقاہوں کی پوری توجہ یہاں آنے جانے والوں پر ہے، عوام کی اصلاح کے لیے بظاہر کوئی سامان نہیں، تو انہوں نے یہ جماعت تشکیل دے ڈالی۔ ایسا نہیں ہے کہ 1926 سے پہلے عوام کی اصلاح کا کوئی نظم نہیں تھا۔ علماء و مشائخ ہر زمانے میں عوام پر اپنی توجہ لٹاتے تھے۔ عوام بھی اپنے علماء و مشائخ کی خوب عزت کیا کرتے تھے، ان سے خوب تعلق رکھتے تھے، دینی مسائل میں ان سے رابطے کرتے تھے۔ عوام اور علماء کا تعلق اتنا مضبوط اور مستحکم تھا کہ دین کا کام تسلسل سے بلا انقطاع ہوتا رہا۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ علماء عوام سے کٹے رہے ہوں اور عوام علماء سے دور۔ مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب کے زمانے میں بھی عوام اور علماء کا تعلق اسی طرح مضبوط تھا، مگر مولانا کاندھلوی صاحب نے اس تعلق کو اور مستحکم کرنے کے لیے یہ نصاب بنایا، جسے بعد میں تبلیغی نصاب اور اس جماعت کو تبلیغی جماعت کہا جانے لگا۔ سامعین، تبلیغی جماعت کے ممبران کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کے اصل خادم علماء و مشائخ ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ علم اور معرفت ہے کہ شیطان ان پر حاوی نہیں ہو سکتا، انہیں بہکا نہیں سکتا، انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، کسی اور نے نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، یعنی ایک عالم دین 1000 عبادت گزاروں پر شیطان کے لیے بھاری ہے۔ جتنی دیر میں ایک عالم کو بہکانے میں کامیاب ہوگا، اتنی دیر میں 1000 سے زیادہ عبادت گزاروں اور عوام کو گمراہ کر چکا ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دین کا مضبوط علم نہیں ہوتا۔ عوام اونٹ کی طرح ہوتے ہیں، اگر وہ کسی کھوٹے سے مربوط نہیں ہیں تو کوئی بھی انہیں بہکا کر لے جا سکتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی باطل یا گمراہ جماعتیں ہیں، سب کی محنت عوام پر ہی ہوتی ہے، اور یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عوام کی سادہ لوحی کی وجہ سے وہ جماعتیں اپنے حلقے پھیلانے اور بڑھانے میں کامیاب ہیں۔ یہ تو بھلا ہو علماء اور مشائخ کا کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے دین اپنے اصلی رنگ و روپ میں موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ انہی کی برکت سے
اللہ اور رسول کا نام مضبوطی سے بلند ہے۔ علماء کو شیطان اپنے قابو میں بآسانی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت زور لگائے گا تو ایک آدھ کو گمراہ کر پائے گا، کیونکہ ان کے پاس ٹھوس علم ہوتا ہے، دندہ شکن صلاحیت ہوتی ہے، ہر پہلو پر ان کی نظر گہری ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء دعوت و تبلیغ میں وقت نہیں لگاتے اور دین کا کام نہیں کرتے، وہ سخت غلطی میں ہے، اور غور سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت کی ناقدری ہے۔ علماء کا پورا وقت دعوت و تبلیغ میں ہی گزرتا ہے، بھلے وہ تلاوت کر رہے ہوں، بھلے وہ پڑھا رہے ہوں، بھلے وہ عبادت میں ہوں، بھلے وہ تصنیف و تعلیف میں ہوں، بھلے وہ مناظرے میں ہوں، بھلے وہ خطابت و واعظ میں ہوں، پڑھنے کے زمانے سے لے کر پڑھانے کے زمانے تک پورے کا پورا وقت اسلام کی سربلندی کے لیے وقف رہتا ہے۔ جماعت کے افراد کو چاہیے کہ اپنے چلوں اور تبلیغی اسفار کے دوران کچھ وقت مدارس کو بھی دیں اور علماء کے حلقے میں بیٹھ کر اپنا ایمان مضبوط کریں۔ علماء کو جماعت میں نکلنے کی دعوت نہ دیں، کیونکہ وہ لوگ جماعت سے بھی بڑی عظیم الشان مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور افراط و تفریط سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔